میں ہوں ایڈوکیٹ محمد نواز ڈائری۔ دوست ہمیشہ پوچھتے ہیں، کیونکہ ہم پراپرٹی کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پراپرٹی کی ڈسبرس کیسے میں ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا بڑا ویڈیو بنے گا، لیکن آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ جب بھی آپ پراپرٹی کسی بھی جو شخص فوت ہو جاتا ہے، ان کی پراپرٹی کا بٹوارہ کیسے ہوگا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج بھی ہمیں کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے سورہ نساء میں اس کا پورا ذکر ہے کہ کس طریقے سے کس کو حصہ ملے گا۔ مختصراً محمدن لا اور سکسیشن ایکٹ اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی غلطی جو ان کے لواحقین کرتے ہیں، وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ان کے لواحقین جو جس شخص کا فوت ہو گیا ہے، وہ فوری طور پر بیٹھ جاتے ہیں کہ پراپرٹی کو ڈسبرس کر دیتے ہیں، ہمارا حصہ ہمارا حصہ ہمارا حصہ۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ان کی پراپرٹیز میں سے سب سے پہلے جو ڈیتھ بیڈ پر ایکسپنسز آئے ہیں وہ بیئر کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا کسی ہاسپٹل میں، تو اس ہاسپٹل کا خرچہ، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اس ایمبولنس کے بعد آپ ان کو قبرستان میں لے گئے، قبرستان کا خرچہ، اسی کے ساتھ کفن دفن اور دیگر، ایون آپ کی جو سوئم ہوتا ہے ان کا بھی خرچہ آپ کی ان کی پراپرٹی سے نکالنا ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کے اوپر جو لائبلٹیز ہیں وہ ختم کروانی ہے۔ کس طریقے سے لائبلٹیز؟ کسی سے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے، کسی سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کی، تو وہ آپ کو پوری کرنی ہے ان کی پراپرٹی میں سے، اور پھر آپ جا کے جو ہے وہ ڈسبرس کرتے ہیں پراپرٹی کو۔ لیکن اب آتے ہیں کہ پراپرٹی کس طریقے سے ڈسبرس ہوگی لواحقین کے درمیان۔ اگر بیوی ہے تو اس کو اپنا حصہ دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ لواحقین بیوی کو حصہ تو دیتے ہیں کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں، اور بچے اپنی بھی جو حصہ ہے وہ لے لیتے ہیں، لیکن والدین کو نہیں دیتے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر لوں کہ اگر بیوی ہے، زندہ ہے، اور ان کے والدین بھی زندہ ہے، تو آپ کو پراپرٹی کا آدھا حصہ والدین کو دینا ہوگا، 1.8 1/8% جو ہے وہ والدین کو دینا ہوگا، اور 1/8% جو ہے وہ ان کے بیوی کو دینا ہوگا۔ جب آتے ہیں بچوں کے درمیان، تو بچوں کو جو بٹوارہ اس جائیداد سے ہوگا، تو وہ اگر بیٹا ہے تو آدھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر بیٹی ہے تو اس کو 1/3 دیا جائے گا، مطلب 4 حصوں میں سے تیسرا حصہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ جس پر بڑے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ بیٹی کو کم کیوں ہے، چونکہ بیٹی کو اس وجہ سے کچھ کم دیا جاتا ہے چونکہ وہ بیٹی پھر کسی کی بیوی بنتی ہے، تو اس بیوی کو بھی حصہ ملتا ہے اسی پراپرٹی میں سے۔ تو اس طریقے سے ہم بٹوارہ کریں گے۔ اور کچھ دوست سوال کرتے ہیں کہ اگر ماں فوت ہو جاتی ہے، بہن جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، ان کے بچے ہیں، کیا وہ پراپرٹی لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ پراپرٹی میں سے حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر بیٹے ہیں اور بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو ان کے جو پوتے ہیں، کیا وہ پراپرٹی میں سے حصہ لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ پراپرٹی میں سے حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز آخری میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہوں گا کہ اگر جس شخص کی بیوی بھی نہ ہو اور جو ہے وہ ان کے والدین بھی نہ ہوں، تو اس پراپرٹی کا جو بٹوارہ ہے اس کے اگلی نسل تک ہوگا۔ آخر میں ایک چیز جو کوئی شخص اپنی نصیحت کر کے جاتا ہے، وصیت کر کے جاتا ہے کہ یہ حصہ جو ہے وہ آپ پراپرٹی کا فلاں ٹرسٹ کو دے دیں، فلاں جگہ پہ دے دیں، تو وہ بھی ایگزیکیوٹ ہوگا، لیکن 1/3 ہوگا۔ اگر کوئی شخص فوت ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ساری پراپرٹی میری جو ہے وہ دے دیں فلاں ٹرسٹ کو، تو وہ نہیں ہوگی۔ اس کا 1.3 جو % ہے وہ ضرور دیا جائے گا۔ وصیت بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، گفٹ دی جا سکتی ہے، ٹرسٹ کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی 1.3 ہے، باقی جو ہے لواحقین میں ڈسپرس ہوگا۔ کسی بھی پراپرٹی کے ایشو میں کوئی آپ کو کوئی پیچیدگی آتی ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اسی پہ بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔ جی۔